سورۃ النعم، نعمتوں کی صورت۔ ایسے تو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہر آیت میں اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، لیکن سورہ نحل میں اللہ کی بڑی بڑی نعمتوں کا تذکرہ ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ النعم۔ یہ صورت مکی دور کی آخری مرحلے کی صورت ہے، سوائے چند آیات کے جس کے بارے میں ابن عباس کہتے ہیں کہ چند آیتیں مدنی۔ اس صورت کی مناسبت پچھلی صورت سے کیا ہے؟ سورۃ النحل سے پہلی والی صورت کا نام سورۃ الحجر ہے۔ سورۃ الحجر میں اللہ نے مکذبین، منکرین، مخالفین، معاندین، مستکبرین کا انجام بتایا۔ جیسے آپ نے قوم ثمود کے بارے میں سنا کل کی آیات میں کہ پہاڑوں کو تراش تراش کے اس طرح گھر بناتے تھے۔ قوم لوط کا انجام کیا ہوا؟ اور اللہ نے سورہ حجر کے آخری میں اللہ نے ایک بہت اہم بات بتائی ہے جو قیامت تک کے لیے ہے۔ وہ کیا ہے؟ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، جو لوگ آپ کا استہزاء اور مذاق اڑاتے ہیں ہم آپ کے لیے کافی ان سے بدلہ لینے کے لیے۔ اور وہ کون استہزاء؟ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود باطل بناتے ہیں، دوسروں کی عبادت کرتے ہیں۔ تو جو لوگ بھی نبی کا استہزاء اور مذاق اڑائیں گے اللہ ان سے بدلہ لے گا، اور اللہ نے بدلہ لیا قیامت تک۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ استہزاء اور مذاق کے دور میں آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ جس طرح آپ نے سورہ کوثر میں سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب دو بیٹے کا انتقال ہو گیا تو بعض مشرکین نے کہا کہ ان کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا اور یہ بے نام و نشان ہو گیا۔ اللہ نے کہا نہیں، ہم نے آپ کو حوض کوثر دیا، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ تو یہاں بھی اللہ نے کہا کہ یہ استہزاء اڑا کرنے والے، مذاق اڑانے والے، یہ سب مٹ جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ جس طرح قوم لوط کو اللہ نے تباہ کر دیا، قوم ثمود کو اللہ نے تباہ کر دیا، اللہ ان کی بھی ناک کٹا دے گا۔ لیکن آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ یہ ان کی باتوں سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، آپ کا استہزاء مذاق اڑایا جاتا ہے، سینہ تنگ ہوتا ہے، ہر انسان کی فطرت۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ استہزاء اور مذاق کا جواب یہ ہے کہ آپ تسبیح بیان کیجیے، کثرت سے سبحان اللہ پڑھیے، والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ سبوح قدوس رب الملائکۃ سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ۔ تسبیح کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ فائدہ کیا ہے؟ یاد رکھو گے، من ظن بالمال ان ينفقه وهاب الليل ان يكابده وخاف العدو ان يجاهده فليكثر من قول سبحان الله والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جو مال کی محبت میں گرفتار ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، اور جو رات میں اٹھنا چاہتا ہے لیکن آنکھ نہیں کھلتی، تہجد میں آنکھ نہیں کھلتی، نفس غالب ہے، شہوات غالب ہے، فجر کی آنکھ نہیں کھلتی، دشمن اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، آگے دشمن پیچھے دشمن، ہر طرف سے دشمن ہے جو اس وقت کے حالات ہیں، تو اس کو چاہیے کہ تسبیح بیان کرے، یہی تو سبحان اللہ الحمدللہ، یہ حدیث ہے۔ اور بہت سارے لوگوں نے بتایا، میرے سامنے رپورٹ ہے کہ جب سے تم نے یہ حدیث بتائی نا، آج تک میری 15 سال ہو گئی یا 10 سال ہو گئے کبھی فجر کی نماز چھوٹی ہی نہیں، اور اللہ نے ہر شر سے بچایا، ہر فتنے سے بچایا، اللہ نے دشمن کو ذلیل و خوار کر دیا۔ اس لیے اس کے بعد والی صورت میں اللہ نے سورۃ النحل میں آغازی میں بتایا کہ مشرکین نے ہمیشہ کہا کہ اگر اللہ کا عذاب آنے والا ہے تو کب آئے گا، کب آئے گا، کب آئے گا، یہاں تک کہ نضر بن حارث نے کہا کہ اللہ کا عذاب آتا کیوں نہیں؟ ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، اگر یہ حق ہے تو آسمان سے اللہ پتھر کی بارش برسا دے یا عذاب لیا۔ یہاں تک کہ اللہ نے اس کو ذلت کی موت بھی دی، تو اللہ نے اس صورت کے آغاز میں کر دیا بشارت، اطلاع، اتی امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ کا حکم آ گیا، حکم سے مراد اللہ کا عذاب۔ اسے دو عذاب ہے، ایک دنیا کا عذاب اور ایک آخرت کا عذاب۔ اچھا چلیے، دنیا کا عذاب کیا تھا؟ نمبر 1، میں نے بہت ساری تفسیریں آج دیکھی، معاف کیجیے گا لیکن وہ جواب نہیں ملا
لیکن جو مجھے جواب ملا غور کرنے سے، پہلا عذاب یہ آیا، غور سے سن رہے ہیں کہ نہیں آپ لوگ؟ آواز تھوڑا کم کیجیے بھائی، میں بار بار کہتا ہوں آواز کم کرو، اتنے ہی لوگ کے سننے والے ہمارے درس میں 3-4 آدمی، آپ لوگ اتنے لوگ آگے، اللہ جدا خیر، 3-4 آدمی سے زیادہ تو رہتے نہیں، اس کے لیے اتنے مائک کی کیا ضرورت؟ پہلا یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ آپ لوگ پورے طور پر آواز سمجھ رہے ہو؟ آواز ٹکرا تو نہیں رہی ہے؟ پہلا عذاب یہ ہوا کہ وہ مکہ جو امن کا شہر، ایک وہ مکہ جس میں جانے والا امن، اور وہ مکہ جس امن کو غارت کرے گا اللہ اس کو زمین میں دھسا دے گا۔ لیکن اللہ نے مکے کی زمین کو نبی کی زندگی میں ان پر تنگ کر دیا۔ کیا فَأَذَاقَ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ اللہ پھلوں سے روزی دے، اور دنیا میں سب سے زیادہ خوشحالی اور فارغ والی مکے میں، لیکن اللہ کا عذاب آیا کہ اللہ نے ان پر قحط سالی نازل کر دی، مردار کھانے پر مجبور ہو گئے، اللہ نے ان کی روزی تنگ کر دی۔ فَأَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، بھوک کا عذاب اللہ نے دیا، اور اللہ نے خوف، دشمنوں کا خوف ان کے دل میں داخل کر دیا، جبکہ دو نعمتیں اللہ نے دی تھی مکہ کے لوگوں کو، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خوف۔ اللہ نے بھوک میں کھانا دیا اور خوف کو امن سے بدل دیا، اللہ نے خوف کا عذاب بھی مسلط کر دیا، بھوک کا عذاب بھی مسلط کر دیا، یہاں تک کہ وہ مردار کھانے پر مجبور ہو گئے۔ یہ پہلا عذاب۔ دوسرا عذاب کیا ہوا؟ بدر کے اندر اللہ نے ان کو ذلیل و خوار کیا چند سالوں کے بعد۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے تو ان پر عذاب نہیں آیا، بڑا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جس شہر میں نبی رہیں گے اس پر عذاب نہیں آئے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ، اور اس لیے عذاب نہیں آیا کہ اس میں ایسے مسلمان تھے جو توبہ اور استغفار کرتے تھے، جب تک توبہ اور استغفار کرنے والے ہوں گے ان کی وجہ سے اللہ کافروں پر بھی عذاب نازل نہیں کرے گا۔ اور تیسرا عذاب قیامت کا عذاب ہے جو بالکل قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آغاز میں بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ انسان اس پر غور کرے۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، یہ گھوڑا، یہ خچر، یہ گدھا، اس کی سواری کرتے ہو، اس میں زینت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اللہ نے ایسی ایسی سواریوں کو پیدا کرے گا جو تم کو معلوم نہیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان کی فضاؤں میں بھی بہت سی سواریاں پیدا کرے گا، اور بہت ساری سواریاں زمین پر چلنے والی ہوں گی، اور بہت سے پانی جہاز بھی نکلیں گے، کیونکہ اللہ نے پہلے کہہ دیا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ایسی ایسی چیزیں پیدا کرے گا جن کو تم جانتے نہیں ہو۔ بات قرآن نے اشارہ کر دی، اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سمندر کی مثال دی کہ سمندر کی مچھلیوں کیا تازہ اللہ نے گوشت دیا، یہ اللہ کا انعام نہیں ہے؟ یہ ہیرے جواہرات موتیاں نکالتے ہو سمندر میں، کیا اللہ کا انعام نہیں ہے؟ یہ پہاڑ ہے، کیا اللہ کا انعام نہیں؟ زمین ہل رہی تھی، پہاڑ کو کاٹ دیا۔ اگر نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اور اللہ نے کہا کہ اس کے باوجود بھی جن کو تم پکار رہے ہو یہ مردے ہیں، زندے نہیں ہیں، ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا۔ اور اللہ نے ایک ایسی آیت اس میں اتاری ہے کہ جب ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا حملہ جو ہوا نا، گرا، وہ آیت فوراً ہمارے ذہن میں جو آج کیا، جو اس صورت میں، یعنی ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر جو حملہ ہوا اس کی طرف اشارہ ہے صاحب۔ میں نے کتنے علماء کے سامنے یہ رکھا، بالکل سیم۔ کیا ہے وہ آیت؟ غور سے سنیے۔ قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم وأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ مکر کس کو کہتے ہیں؟ انڈر گراؤنڈ پلاننگ، انڈر گراؤنڈ پلاننگ، یعنی جنہوں نے انڈر گراؤنڈ پلاننگ کی اہل حق کے خلاف، جن لوگوں نے بھی انڈر گراؤنڈ پلاننگ کی کہ اسلام اور مسلمانوں کو ختم کر دے، انبیاء کی تعلیمات کو مٹا دے، بڑی بڑی پلاننگ کی، وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، اللہ نے ان کے مکر فریب کو ان کے گلے کا پھندہ بنایا۔ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ، اللہ نے ان کی بڑی بڑی بلڈنگوں کو جڑ سے اکھیڑ دیا، بہت بڑی بڑی بلڈنگ۔ اب تفسیر پڑھیے گا کہ نمرود نے ایک بہت بڑی بلڈنگ بنائی تھی، بعد مفصل اللہ نے ان کو جڑ سے گرا دیا، نہیں بن گرا دیا۔ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ،
اللہ نے جڑ سے گرا دیا، فخر علیہم السقف من فوقہم، چھتوں کے بل گرا دیا، واتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، اور اللہ کا عذاب اس طرح آیا کہ وہ سمجھ بھی نہیں سکے، نہ ان کے وسائل کام آ سکے، نہ ان کے میڈیا کام آ سکے، نہ ان کی قوت کام آ سکی، پتہ ہی نہیں، اللہ کا عذاب کبھی نہیں آ سکتا، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ کا عذاب تم کو آ جائے گا، تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دو باتیں بہت اہم بتائیں، کیا؟ اگر توبہ کر لیا، تقویٰ میں آ گئے تو بہت اچھی موت ہوگی، اور اگر انکار کیا، ظلم کیا، تو یہ بھی اللہ کا عذاب آنے والا ہے، موت کو تمہاری پٹائی ہونے والی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کذلک یجزی اللہ المتقین الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون۔ اگر تقویٰ پرہیزگاری کی زندگی اختیار کر لی، نعمتوں کا شکریہ ادا کیا، تو پاک موت ہوگی۔ نعمتوں کو پا کر اگر تم نے زندگی گزاری اور پاک زندگی گزاری، کلمہ پاک، نیت پاک، عمل پاک، روزی پاک، تمہاری مجلس پاک، تمہاری سوسائٹی پاک اگر ہو جائے تو کیا ہوگا؟ موت کے وقت فرشتے تمہیں سلام کریں گے اور جنت کی بشارت دیں گے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو ظالم لوگ ہیں، موت کے وقت فرشتے ان کی پٹائی کریں گے اور موت کے وقت کہیں گے کہ ہم نے ما كنا نعمل من سوء، ہم برائی نہیں کرتے، برائی نہیں کرتے تھے۔ اسی وقت اللہ ان کی پیٹھ پر، فرشتے اللہ کے حکم سے ان کی پیٹھ پر مار لگے گی۔ موت کے وقت پیٹھ پہ بھی مار لگتی ہے، چہرے پہ بھی مار لگتی ہے، پہلو پہ بھی مار لگتی ہے، پٹائی، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد والی آیات میں تمام انبیاء کی دعوت کا مقصد بتایا۔ تمام انبیاء کی دعوت ایک تھی، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ایک اللہ کی عبادت کرو، طاغوت کا انکار کرو۔ طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ طغیان سے، پانی جب حد سے زیادہ بڑھ جائے تو کہتے ہیں تغلما، حد سے زیادہ آگے بڑھنے والا۔ قبر پرست بھی طاغوت ہے، اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے۔ اسلامی شریعت کے مقابلے میں جو قانون اختیار کیا جائے وہ طاغوت ہے۔ جادوگر طاغوت ہے، ابلیس طاغوت ہے، جس کو سجدہ کیا جائے وہ بھی طاغوت ہے، جو اپنی نفس کی طرف بلائے وہ بھی طاغوت ہے، جو علم غیب کا دعویٰ کرے کیا ہے؟ وہ بھی طاغوت۔ یہ سب طاغوت کی قسمیں۔ تو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے بتایا کہ اگر زمین تنگ ہو رہی ہے تو اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، ارض اللہ واسع۔ مکہ چھوڑ کر ہجرت کر جاؤ، مسلمانوں نے ہجرت حبشہ کی اور بعد میں مدینے کی طرف ہجرت کی۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر دین کی حفاظت کے لیے ہجرت کرو گے ہم اچھا ٹھکانہ دیں گے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے بعد والی آیتوں میں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں شک کرتے ہو، کبھی آپ نے جھوٹ بولا، کبھی آپ نے بے وفائی کی، کبھی آپ نے خیانت کی نہیں کی۔ ہم نے ہر دور میں رسولوں کو بھیجا، اور وہ مرد تھے، کوئی فرشتہ نہیں تھے، عورتیں نہیں تھی، مردوں کو رسول بنایا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، علم والوں سے پوچھ لو کہ تم نہیں جانتے ہو۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے کہا اگر نہیں مانے تو دیکھ لو ہمارا أَفَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُم عَذَابٌ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اللہ کا عذاب آئے گا۔ أَوْ يَأْخُذُهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ، تم تجارت میں گھوم رہے ہو، پھر رہے ہو، اس وقت عذاب آ جائے گا، یا اللہ دشمنوں کا خوف دے کر تم پر عذاب نازل کرے گا، کبھی بھی اور اللہ کا عذاب ہر حال میں آئے گا۔ کہا کہ تم نہیں ڈرتے ہو، لیکن یہ فرشتے جو اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں، جن کی غذا ہی ہے تسبیح و تحلیل، یخافون ربهم من فوقهم، وہ اللہ سے ڈرتے جو ان کے اوپر ہے، یعنی اللہ عرش پر ہے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہی کام کرتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا گیا ہے۔ اور اللہ نے بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ کیا، جن میں سے عظیم نعمت 68 نمبر کی آیت جس نام سے یہ سورت ہے، سورۃ النحل، شہد کی مکھی، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اسی پہ غور کر لو، اپنے وجود پہ غور کر لو۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اللہ نے تم کو تمہارے ماں کے پیٹوں سے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے تھے کچھ؟ مرغی کا بچہ جب انڈے سے نکلتا ہے تو دوڑتا ہے، اور ماں کا یعنی انسان کا بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو چیختا ہے، وہ چل بھی نہیں سکتا، وہ بولنے کی بھی طاقت نہیں اس کو ہوتی، اس کو دودھ پینے کی صلاحیت نہیں ہوتی، کچھ نہیں جانتے تھے۔ آہستہ آہستہ ماں اسے سکھاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ سکھاتا ہے۔ ماں کے پیٹ سے نکالا، کچھ نہیں جانتے تھے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، سننے کی طاقت کس نے دی؟ دیکھنے کی طاقت کس نے دی؟ سمجھنے کی طاقت کس نے دی؟
تو پھر اللہ کا شکریہ کیوں نہیں ادا کرتے؟ اللہ اکبر۔ اور شہد کی مکھی کی اللہ نے مثال دی کہ شہد کی مکھی دیکھو کس طرح مختلف پھلوں کو چوستی ہے اور پہاڑوں کے اندر اور درختوں کے اندر اپنا ٹھکانہ بناتی ہے اور چھتیں تیار کرتی ہے، اور یخرج من بطونہا شراب مختلف، اس کے پیٹ سے کیسی شراب نکلتی ہے، یعنی پینے کی چیز جس کا رنگ بہت ہی مختلف ہوتا ہے اور پینے میں کتنا ذائقہ دار ہوتا ہے، جس میں شفاء للناس نکرہ استعمال ہے۔ نکرہ جو ہے تقلیل کے لیے بھی آتا ہے، قلت کے لیے اور تنویع کے لیے۔ غور کیجیے اس آیت پر، تنویع کے معنی مختلف بیماریوں کا علاج ہے، یعنی الشفا بھی اللہ کہہ سکتا تھا، لیکن شفاؤن کہا یعنی مختلف بیماریوں کا علاج ہے۔ یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہد بہت زیادہ پسند کرتے تھے، یہاں تک بخاری کی حدیث 3 چیزوں میں شفا ہے، شہد کے اندر، حجامہ کے اندر اور داغ کر علاج کرنے میں۔ علیکم بالشفاءین القرآن والعصر، حاکم روایت۔ الشفاءین، 2 شفا کو لازم پکڑو، قرآن کو اور شہد کو۔ شفاء للناس، کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے اس سورت کا جو خاتمہ کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر، غور کر لیجیے کیا ہے۔ اللہ نے اس سورت کا خاتمہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، کان امتن، اکیلے تھے پوری دنیا میں توحید پر۔ اللہ نے ان کو اکیلے ایک امت کہا۔ اگر کوئی آدمی اکیلے توحید پر ہے تو اکیلا نہ سمجھے، وہ اکیلے ایک جماعت ہے۔ الجماعت ما وافق الحق وان كنت وحدك، پوری دنیا میں اگر تم اکیلے توحید پر ہو، سنت پر ہو، اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھو۔ سمجھ گئے نا جی؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا امت، ایک امت تھے۔ آپ نے ایسے بھی نبی کو دیکھا جن پر ایک آدمی مان لایا، جن پر 2 آدمی مان لائے، ایسے بھی نبی کو دیکھا جن پر کوئی ایمان نہیں لایا۔ تو کیا اللہ نے ان کی فضیلت میں کوئی کمی کی؟ ہر حق کی تعداد ہر دور میں تھوڑی رہی ہے، تھوڑی رہے گی۔ کان امت قانتا للہ، اللہ کی عبادت گزار تھے۔ قانتا للہ کا معنی اللہ کے لیے جھکنے والے تھے، چاپلوسی کرنے والے نہیں تھے، نہ تاجروں کی طرف نہ بادشاہوں کی چاپلوسی کرنے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام صرف اللہ کے قانون کے پابند تھے، حنیفاً ون سائڈ تھے۔ ون سائڈ سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ یک بگہا تھے، سب سے کٹ کر اللہ کے لیے جڑنے والے تھے، ان کے دل میں غیر اللہ کے لیے کوئی جگہ ہی نہ تھی۔ تو پہلی صفت تھی امت، اکیلے ایک امت تھے، ایک۔ نمبر 2 اللہ کے اطاعت گزار تھے۔ نمبر 3 ون سائڈ تھے۔ نمبر 4 ولم یکن من المشرک، کرنے والوں میں نہیں، نہ شرک کرتے تھے نہ شرک کرنے والوں کے ساتھ تھے۔ نمبر 4 ہو گیا۔ نمبر 5 شاکر النعم، اس آیت کو یاد کر لیجیے، اللہ کی نعمتوں پر شکریہ ادا کرنے۔ یہ سورۃ النعم، شکریہ کیا ادا کیا؟ جو نعمت ملی اس کو اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ بیٹا دیا وہ بھی اللہ کی راہ میں قربان، جان بھی اللہ کی راہ میں قربان، آگ میں ڈالے گئے، سب کچھ لٹا دیا اللہ کی راہ میں۔ اتنی خوبیوں کے باوجود تب اللہ نے ان پر انعام کیا۔ اور ہم چاہتے ہیں ایک ہی دن تراویح میں ہم ٹاٹا برلا بن جائیں اور ایک ہی وقت میں ہم امبانی بن جائیں۔ ساری آزمائشوں کے بعد، ساری آزمائشوں کے اجتباء اللہ نے ان کو چن لیا، سلیکٹ کیا۔ وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، صراط مستقیم کی ہدایت دی۔ 2 ہو گیا۔ نمبر 3 وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، دنیا میں اچھائی دی، دنیا میں بھلائی دی۔ دنیا کی بھلائی کیا تھی؟ نمبر 1 ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کی کیا بھلائی ملی؟ ذرا بولیے محبوب، میں آپ سے چاہتا ہوں اچھی زندگی، سکون کی زندگی دی، نمبر 1۔ نمبر 2 خوبصورت بیوی تھی، پڑھیے تفسیر، نیک لڑکا دیا، اور اللہ نے ان کی وجعلنا فی ذریۃ النبوۃ والکتاب، ان کے اللہ نے ان کی ذریت میں نبوت اور کتاب کا سلسلہ جاری کیا، اچھی زندگی۔ وجعلنا علیہم لسان صدق علیہ، قیامت تک اللہ نے ان کا ذکر خیر کیا۔ ہر آدمی عزت کے ساتھ ابراہیم کا نام لیتا ہے علیہ الصلاۃ۔ یہ اچھی زندگی نہیں ملی، اور اللہ نے دشمن پر غلبہ بھی دیا، ان کی اور ان کی بیوی کی حفاظت کی بادشاہ۔ اچھی زندگی ہے کہ نہیں؟ ہم بھی کچھ کوشش تو کریں۔ اور اللہ نے کہا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، آخرت میں نیکوکاروں میں ہوں گے۔ کیا نہ آخرت میں سب سے پہلے حدیث ہے اول من یکسیٰ ابراہیم، سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو قیامت کے دن عزت کا لباس پہنایا جائے گا۔ آگے اللہ نے کہا نبی کو آپ ان کی ملت کی پیروی کیجئے، یعنی ابراہیم کے طریقے پہ چلیے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اگر چلیں گے تو آپ کو بھی، عرب کی امت کو بھی یہ ساری بڑائی ملنے والی ہے۔ اور اللہ نے دی یا نہیں دی؟ جو صحابہ غریب تھے مالدار ہوئے، جس صحابہ کی ایک شادی تھی، 3 4 شادیاں ہوئی کہ نہیں؟ عبداللہ بن زبیر کی، زبیر بن عوام کی 4 شادی، عبد الرحمن بن عوف،
سوائے ابن مسعود کے اور ابو ذر کے بقیہ کسی صحابی کے بارے میں نہیں آتا ہے کہ وہ ایک شادی کی. ساری نعمتیں ملی ملی کہ نہیں ملی؟ اللہ اکبر. ساری نعمتیں ملی اور اللہ نے آگے کہا میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. کیا مطلب؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، دعوت دیجئے حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ. یہ نہیں کہ ایمان و یقین کی بات ہوگی. ایمان و یقین یعنی ایک ہی ڈنڈے سے سب کو نہیں مارا جائے گا کہ ایک مرتبہ گشت میں نکلو گے تو 80 سال کا گناہ معاف ہو جائے گا، 80,000 گھوڑے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا سوال. ارے ظالم، یہ حدیث کہاں کی ہے؟ حکمت کا مطلب ہوا قرآن و سنت کی روشنی میں دعوت دو، دانائی کے ساتھ دعوت دو. ہر انسان کی صلاحیت دیکھو کہ اس کے سننے کی صلاحیت کیسی ہے، سمجھنے کی صلاحیت کیسی ہے. وہ کسی کام میں مشغول تو نہیں ہے، وہ خالی ذہن ہے یا نہیں ہے، کب وہ سننے کے لیے تیار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو تلاشتے تھے جن کے چہرے سے ظاہر ہوتا تھا یہ آدمی سمجھدار ہے، تبسم فیہ الخیر، ہے نا. آپ نے سب سے پہلے ایسے افراد کو، ابو بکر صدیق کو کیوں دعوت دی؟ اس لیے صلاحیت. حضرت علی کو دعوت دی، زید بن حارثہ کو دعوت دی، آپ نے اپنی شریک حیات کو دعوت دی. اور پھر اس کے مشرکین کو، کفار کے میلوں میں گئے اور دیکھا کہ کون آدمی سن سکتا ہے، اس کو سمجھایا. تو یہ کام آج بھی ہمارے بھائی کر رہے ہیں، آج بھی ماشاءاللہ ورکشاپ. اور آج کی تاریخ میں بھی افطار سے پہلے عصر کے بعد الحمدللہ عصر مغرب میں ہمارے بھائی لوگ ابھی مختلف پبلک پلیس پر جا کر کے دعوت دیتے ہیں، کتابیں دیتے ہیں، فولڈر دیتے ہیں. اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے. اور وہ موعظ نصیحت کے ساتھ، جو آدمی جاہل ہے، نہیں نادان ہے، اس کو نصیحت کرو، اس کو بشارت والی حدیث سناؤ، خوشخبری والی حدیث سناؤ، کبھی کبھی اللہ کے عذاب سے ڈراؤ. یہ ہے موعظہ، ہے نا. اور اگر کوئی مناظرہ کرے، ڈیبیٹ پہ آ جائے تو داعی کو علم سے لیس ہونا بھی ضروری ہے. یہ نہیں کہ بس وہی 5 باتیں، وہی 6 باتیں، ہاں نہیں، علم بھی ہونا چاہیے تاکہ کوئی مناظرہ کرے تو آپ اس کو مطمئن کر سکیں. وجادلہم باللتی، اچھی طرح مناظرہ کرے. امام شافعی فرماتے ہیں میں نے جس سے بھی مناظرہ کیا، حافظ صاحب تھوڑا دور جا کے بات کیجیے، اب ادھر جا کے بات کیجیے، مجلس کے آداب کے خلاف ہے. ایک تو ایسے ہی 3-4 آدمی رہتے ہیں، ہمیں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ درس بند کر دیجیے، کوئی فائدہ نہیں ہے. جب لوگ دلچسپی نہیں لیتے ہیں کیوں درس رکھتے ہیں آپ لوگ؟ کہا وجادلہم باللتی احسن، اللہ نے کہا ان سے مناظرہ کیجیے اچھی طریقے سے. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، تیرا رب زیادہ جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹک گیا. تو یہ دعوت کا کام کریں گے تبھی آپ اس ملک کو فتح کر سکتے ہیں، تبھی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، تبھی آپ کی ذلت دور ہو سکتی ہے، تبھی آپ کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. ورنہ ہندوستان میں مسلمان عزت نہیں پا سکتے، نہیں پا سکتے، نہیں پا سکتے بغیر توحید کی دعوت، بغیر سنت کی دعوت. کوئی راستہ نہیں، سارے راستے بند. مکی زندگی میں اللہ نے خوشحالی لائی، اللہ نے حبشہ میں مسلمان گئے، انہوں نے وہاں دعوت کا کام کیا، وہ ملک فتح ہوا کہ نہیں ہوا دعوت سے؟ مکہ فتح ہوا کہ نہیں ہوا؟ جہاں جہاں سندھ کے ساحل پر سلف کی جماعت آئی، محمد بن قاسم کی جماعت آئی، ایک مرحوم، ایک مظلوم عورت کی فریاد سن کر ان عرب تجار نے دعوت کا کام کیا، انہوں نے دلوں کو فتح کیا، ملکوں کو فتح بعد میں کیا. یہ دعوت کے بغیر کبھی عزت نہیں پا سکتے. اس لیے آگے اللہ نے اس سورت کا خاتمہ کیا، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ متقیوں کے ساتھ ہے اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو احسان کرتے ہیں. اگر پرہیزگاری اختیار کرو گے اللہ تعالیٰ کی نصرت آئے گی. محسنون کا معنی کیا ہوا؟ نمبر 1 اخلاص. محسنون کا معنی کیا ہوا؟ اللہ کی عبادت میں اخلاص پیدا کرو، نمبر 1. نمبر 2 سنت کی پیروی کرو. نمبر 3 اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اللہ سارعوا الى مغفرۃ من ربکم جنۃ عرضها السماوات والارض الذین ينفقون في السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین. جو غصے کو پی جائے اور لوگوں کو معاف کر دے. آگے کہا واللہ يحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والے کو پسند کرتا ہے. یعنی آپ چاہیں تو بدلہ لے سکتے ہیں لیکن معاف کرنا بہتر ہے. کٹے ہوئے لوگوں سے جڑو، ظلم کرے اس کو معاف کر دو، جو برا سلوک کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک. یہ بہت اعلیٰ درجے کا اخلاق ہے. اگر یہ صفت آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے اور احسان کرنے والوں کے ساتھ. اللہ سے دعا ہے کہ سورت کی جو مضامین ان پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان میں جو ہدایات ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک.